الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، ہم ایک لفظ بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ثواب. ثواب، اور اس کے ساتھ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. آج اسی حوالے سے چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ ثواب کی اہمیت کیا ہے اور اس ثواب کا ایصال کیسے کیا جا سکتا ہے. صاحبو، یہ صبح و شام، رات اور دن، یہ وقت اور یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے. غور فرمائیے کہ ہمیں جتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اسی وقت ہی میں تو حاصل ہو رہی ہیں. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے. اس نعمت کو جو جیسے برتے گا آخرت میں ویسی ہی جزا پائے گا. یہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز. اور فکر کی بات یہ ہے کہ انسان ایک ہے، ریکارڈرز بہت ہیں. یہ فکر کی بات ہے. اور وہ ایسے ریکارڈرز ہیں کہ کسی لمحے رکتے نہیں، بند نہیں ہوتے. انسان کی نہ جلوت اس سے بچی ہے نہ خلوت اس سے بچی ہوئی ہے. فکر کی بات یہ ہے. سورہ الزلزال میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی سب خبریں بتائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ وہ سب خبریں رب نے اس میں ریکارڈ کرتی ہیں. یہ زمین ریکارڈر ہے. فرشتے وہ ریکارڈرز ہیں. سورہ قاف میں ارشاد ہے: اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. دو لکھنے والے موجود ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھا ہے ایک بائیں طرف بیٹھا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر ہم نے نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے، معزز ہیں، لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو فرشتے ریکارڈرز ہیں۔ اور سب سے بڑا خطرناک جو ریکارڈر ہے نا، وہ خود ہمارا اپنا جسم ہے۔ یہ ہمارا اپنا جسم، یہ سب سے خطرناک ہے۔ بھائی جو کچھ کرتا ہے انسان اسی جسم ہی سے تو کرتا ہے۔ اب وہ کیسی خوفناک گھڑی ہوگی کہ جب اپنا جسم ہی سلطانی گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ ذکر چل رہا ہے کافروں کا، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند۔ جھوٹ بولتا ہے نا، جیسے دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے، آخرت میں بھی انکار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کا منہ بند کر دو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ان کے ان سب کرتوتوں کی خبر ان کے ہاتھ دیں گے، ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، اور انسان کے پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ یہ ہاتھ پاؤں یہ سب سلطانی گواہ ہیں، منہ بند ہے۔ اب کہاں جائے گا انسان؟ سورہ حامیم السجدہ میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کی عدالت میں لوگ آئیں گے اور وہاں انکار کریں گے تو شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، تو انسان کے کان، انسان کی نگاہیں، انسان کی آنکھیں اور انسان کی کھالیں، سکنز، جو کچھ کرتے رہے ان سب کی گواہی دیں گی، یعنی پورا جسم انسان کا گواہ بن جائے گا۔ انسان حیرانی سے کہے گا کہ جو کچھ میں کرتا رہا، آنکھوں، کانوں اور میرا جسم، یہ سب تمہاری لذت کے لیے ہی تو کرتا رہا، تمہیں راحت پہنچانے کے لیے کرتا رہا، تم کیسے بول رہے ہو؟ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم سے وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، وہ ہمیں بلوا رہا ہے۔ یہ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، قوت اس میں اللہ نے رکھی تو وہی اللہ، وہی مالک، وہی خالق ہاتھوں میں بھی قوت گویائی رکھ سکتا ہے، پاؤں میں بھی رکھ سکتا ہے، پورے جسم میں رکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم جو گناہوں سے نہیں بچتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم خیال کرتے تھے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے محفوظ انتظامات ہیں، سیکیورٹی اتنی بہترین ہے، کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے۔ فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارا یہ گمان تمہیں لے ڈوبا، تمہارا یہ خیال تمہیں لے ڈوبا، آج تم ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہو اور خسارہ اٹھا رہے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان اکیلا ہے اور چاروں طرف سے ریکارڈرز موجود ہیں جو 24 گھنٹے چل رہے ہیں، جس میں سانس تک ریکارڈ ہو رہا ہے، نگاہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہے
جو یہ بھی بتائے یہ کہاں دیکھ رہا تھا اور کس نیت سے دیکھ رہا تھا، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اتنا تو ہے کہ کہاں کدھر دیکھ رہا تھا، کس نیت سے دیکھ رہا تھا، یہ کوئی ریکارڈر نہیں بتا، لیکن وہ جو اللہ کے ریکارڈرز ہیں وہ یہ چیز مینشن کر رہے ہیں، بتائیں گے۔ تو انسان تنہا، ریکارڈرز بہت۔ اس لیے اس زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کیجیے۔ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہ زندگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ زندگی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو جیسا بوئے گا آخرت میں ویسا کاٹے گا۔ دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کس طرح پہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشا، بچپن میں یہی ہوتا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، اور پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اب وہ آرائش و زیبائش اختیار کرتا ہے، بن سنور کے نکلتا ہے، فیشن کرتا ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ کچھ عمر ڈھلتی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد میں کثرت کا طلبگار بنتا ہے۔ میرا قبیلہ، میرا خاندان بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، اتنا ہو جائے کہ میرے بعد میرے بچوں کے بھی کام آئے، پھر وہ تکاثر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، آسمان سے بارش اترتی ہے، اس سے کھیتی اگتی ہے، اور وہ کھیتی کسانوں کو بھلی لگتی ہے، کچھ ہی وقت گزرتا ہے، خوب زور پہ آتی ہے، خوش نما دکھائی دیتی ہے، اور کچھ وقت اور گزرتا ہے تو دیکھتے دیکھتے زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اب فصل تو چورا چورا ہوئی، روندی گئی، ختم ہو گئی۔ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے، ایسا نہیں۔ وہ کھیتی اس کے لیے آخرت نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے آخرت ہے، اور وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا اور یا رب کی مغفرت اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔ ان انسان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ کھیتی کی طرح نہیں ہے، اس کی سوچ صرف یہاں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اسے آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ وہ آخرت میں جنت ہے یا جہنم ہے، تو خود انسان سوچے کہ میں اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس کے صلے میں مجھے جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس پر ریجھنا نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ متاع غرور، آرٹیفیشل، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل آرٹیفیشل ہے۔ ایک گولڈ ہے، ایک رولڈ گولڈ ہے، آرٹیفیشل جیولری ہے،
دونوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے بچپن میں ہمارے ٹوائز تھے۔ آج وہ بالکل جس کے لیے بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی کل کائنات ہے، لیکن جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، آج ہم جب سوچتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، کن کھلونوں کے لیے ہم لڑ رہے تھے، اصل چیزیں تو یہ ہیں جو کہ آج ہمارے پاس ہیں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ پیسے، یہ ہیں اصل۔ جب آخرت میں جائیں گے، نہ یہ کوٹھی کام آئے گی، نہ کار کام آئے گی، نہ بینک بیلنس کام آئے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ جس کو ہم حقیقت سمجھتے رہے، جس پر ہم اپنی زندگی اور اپنا وقت قربان کرتے رہے، وہ تو کھلونے تھے۔ اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے اس وقت کو، ایک گراں بہا نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال بڑھ جائے، سٹیٹس ہمارا بڑھ جائے، ہمیں دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، اسے مقصد زندگی بنا لینا، یہ غفلت ہے، حماقت ہے۔ اس میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ لیکن آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب یہ والی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو پھر دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب انسان قبر میں اترتا ہے کہ وہ ہو تو سب بیکار گیا۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ فرمایا، یہ سمجھیے کہ گویا اسی آیت کی تفسیر ہے۔ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، آئے میرا مال، آئے میرا مال۔ ابن آدم ساری زندگی یہی پکارتا رہتا ہے اور اسی فکر میں مگن رہتا ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کر، هل لک من مالک الا ما اکلت، تیرا مال تو بس وہ ہے جو تو نے کھا لیا، او لبست فابلیت، پہن لیا اور پرانا کر لیا، استعمال کر لیا، یہ تیرا ہے، او تصدقت فامضیت، یا صدقہ کر دیا، آخرت بینک میں جمع کروا لیا، وہ تو تجھے ملے گا۔ باقی جتنا مال ہے وہ تو تمہارے ورثاء کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھتے ہیں نہیں رکھتے، ان کی مرضی ہے۔ تمہارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ان کی مرضی۔ ہمارے بعد کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے ہم جو دیکھتے ہیں تو ورثاء عام طور پر جھگڑا ہی کرتے ہیں کہ میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ہے، میں نے وہاں پہ مال لگانا، ادھر مال لگانا۔ ایک بھائی دوسرے سے کہے گا، دوسرا بھائی تیسرے سے کہے گا۔ بہنوں کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اولاد میں کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، خدا جانے کیا کرتے ہیں۔ اگر ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ ان کا احسان ہوگا، ہمارا نامہ عمل تو کلوز ہو گیا، یہ ان کا احسان ہوگا۔ تو انسان نے جو کرنا ہے وہ اسی اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اس توقع پر نہ جیے کہ مرنے کے بعد فلاں میرے لیے کرے گا، فلاں میرے لیے کرے گا، اس توقع پہ نہ جیے۔ جو کرنا ہے انسان اپنی زندگی میں کر گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان، ابن آدم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے
اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک الحرص فی المال، دوسری الحرص فی العمر. ایک تو مال کی حرص جوان ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے. اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے، اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن حرص اسے ٹکنے نہیں دیتی. زیادہ سے زیادہ مال میں سمیٹ لو، اسی دھن میں لگا رہتا ہے. کتنی چیزیں ہیں آخرت کے حوالے سے کہ جو اس دنیا میں کرے آخرت میں اس کا بے پناہ اجر پائے، وہ فراموش کر دیتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں جمع کرتا ہے. اسی طرح عمر کے حرص، کچھ اور جی لوں، کچھ اور جی لوں، اور جینے کا مقصد کچھ مال بناؤں. ہاں، اگر اس نیت سے جینا چاہتا ہے کہ میرے نیک اعمال اور میں کر سکوں، میرے نیک اعمال بڑھ جائیں، تو بہت اچھا ہے. لیکن صرف مال کمانے کے لیے، زمینیں بنانے کے لیے، اقتدار اور جاہ و حشمت کے لیے جی رہا ہے، کہ آخرت میں حساب زیادہ دینا پڑے گا. تو ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. صاحبو، ہماری زندگی کا مقصد وہ آخرت کا ثواب ہونا چاہیے، آخرت کا اجر، آخرت کی جزا. ثواب کا لفظ ثواب یثوب سے لوٹنا، وہ چیز جو انسان کے پاس لوٹ کے آتی ہے. ہم نے ایک کام کیا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا ریٹرن جو ہمیں ملتا ہے، یہ ثواب ہے. اب ثواب اور یہ ریٹرن دنیا کا بھی ہوتا ہے اور آخرت کا بھی ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو من کان یرید ثواب الدنیا، جو صرف دنیا ہی کی جزا چاہتا ہے، دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے، اسے مل جائے گا. آخرت میں کچھ نہیں. یاد رکھو کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کی رضا چاہو، اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے. اس لیے وہ کام کرو کہ جو تمہیں آخرت میں بھی کام دے سکے. اللہ کی رضا چاہو، وہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا، آخرت میں بھی صلہ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سن بھی رہا ہے تمہاری سب باتیں اور تمہارے سب حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. جہاں تک اس دنیاوی زندگی میں مال و دولت مل جانے کا تعلق ہے اور دنیاوی وجاہت حاصل ہو جانے کا تعلق، یہ بالکل عارضی ہے. اس کی قرآن پاک نے کئی مثالیں بیان فرمائیں. غور کیجئے، سورہ القصص میں قارون کا حال اللہ نے بیان فرمایا، بڑا سرمایہ دار. اب تو خیر دنیا میں ایک نہیں کئی قارون بن گئے، تب ایک ہی قارون تھا. اور وہ اپنی اس دولت کو دین اور اہل دین کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتا تھا. اس کے حالات میں غور کیجئے جو قرآن نے بیان کیے، اس کی نیت کیا تھی. دولت ہو تو بری نہیں ہے، لیکن دولت ہو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے. اسی واقعے میں اللہ نے سمجھایا. لیکن وہ ایک حسد میں مبتلا ہوا. حضرت موسیٰ کزن ہے، عزت ان کے پاس ہے، حالانکہ دولت میرے پاس ہے، عزت ان کی زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، برداشت نہیں ہوا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ باہر نکلا، اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنی دولت کی چمک لوگوں
کو دکھانے کے لیے باہر نکلا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو جن کا یریدون الحیات الدنیا، جو صرف دنیاوی زندگی پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ واہ، قارون کا تو کیا ہی کہنا، انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی خوش قسمت ہے، اتنی دولت، اتنا سرمایہ اس کے پاس۔ لیکن اسی موقع پر وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اور نالائقو، کیا بات کرتے ہو، تم ایمان لائے، تم نے نیک عمل کیے، اس پر اللہ جو ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے وہ قارون کی اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ کیا کر رہے ہو، اس کی دولت پر لٹو ہو رہے ہو، تمہاری نگاہیں پھٹ گئیں صرف یہ چمک دیکھ کر۔ تمہارے پاس دیکھو کہ کیا ہے، ایمان ہے، تمہارے پاس عمل صالح ہے، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی صحبت تمہیں حاصل ہو رہی ہے، تم قارون کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تو پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہ ہوئے۔ حقیقت تو تبھی کھلتی ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے، ورنہ تو انسان اندھا بنا رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیے اس موقع پر اللہ نے لفظ استعمال فرمایا کہ جن لوگوں نے ثواب کی طرف توجہ دلائی تھی، فرمایا کہ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے یہ بات کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حقیقی یہی ہے، اور صحیح عالم وہی ہیں جو دنیا پر ریجھتے نہیں ہیں، جو آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ غیر فانی ہے، دنیا فانی ہے۔ اور یہ صرف قارون کی کیا بات ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے تخت پر محو پرواز تھے، عالی شان تخت ان کا۔ کسی نے دیکھا تو ان کی پوری زندگی سامنے آئی، کہاں داؤد ایک چرواہے، سپاہی، کمانڈر، بادشاہ، اور یہ سلیمان ان کی جگہ بادشاہ، اور اتنا اقتدار اللہ نے عطا فرمایا جس کی مثال نہ اول میں ملتی ہے نہ آخر میں ملے گی۔ تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ، داود کے گھرانے کو کیا کچھ ملا، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ حاضر کیا جائے، آواز پہنچ گئی، حاضر کیا جائے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ڈرا کہ کہیں سزا ملے گی۔ حضرت کچھ نہیں، بس میں نے تو یہ بات کہی تھی۔ فرمایا یہ جو تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَقَبَّلَهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داود، ایک مرتبہ سبحان اللہ جسے اللہ قبول کر لے، وہ داؤد اور اس کے گھرانے کی دولت اور حشمت اور حکومت سے کہیں بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ خیال فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کا ثواب یہ کتنی قیمتی چیز ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، بس اللہ قبول کر لے جسے، نیک نیتی سے کہا ہوا، یہ سلیمانی دولت اور سلیمانی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے ثواب کی قدر و قیمت۔ اللہ نے دوسری جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا نفل، ہر عبادت پر ثواب ہے، لیکن فرض واجب یہ تو سب انسان کے اپنے نامہ عمل میں درج ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے ادا کرنا۔ البتہ اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ ہم جو نفل عبادت کرتے ہیں، نفل عبادت، اس کا ثواب چاہے ہم اپنے نامہ عمل میں رکھیں
یا ہم کسی کے لیے ایصال کر دیں، کسی کو ہدیہ کر دیں، اور یہ ایصال ثواب اس جہان میں بھی ہو سکتا ہے اور اس جہان کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو فوت ہو چکے ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ کچھ احباب کو ایک بات سے شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے بس وہی انسان کو ملے گا۔ اس آیت کا سیاق و سباق سے دیکھا جائے اسے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کماتا ہے، یہ کسی کی کمائی چھین نہیں سکتا اور نہ کوئی اس سے اس کی کمائی چھین سکتا ہے۔ ہاں، اگر خود انسان کسی کو ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، تو اس کا اپنا اختیار ہے۔ جو فرض ہے، واجب ہے، وہ تو ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ نفل عبادت، نفل صدقہ، نفل خیرات، نفل حج، نفل عمرہ، نفل نماز، کوئی بھی نیکی جس پر ثواب ملا انسان کو، انسان وہ ثواب کسی دوسرے کو گفٹ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بارے میں بس ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ روایت ہے ابو داؤد، صالح ابن درہم کہتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے بصرہ میں۔ فرمایا بھائی تم جا رہے ہو نا، تمہارے راستے میں تمہارے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابلہ۔ ہم نے عرض کی کہ جی۔ فرمایا من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعا ویقول ہذہ لابی ہریرہ، کون مجھے ضمانت دیتا ہے، یعنی کون مجھ سے وعدہ کرتا ہے مسجد عشار، جو وہاں مسجد عشار ہے، اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے اور کہے کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے، کون مجھ سے وعدہ کرتا ہے؟ یہ اور مسجد عشار میں پڑھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے خلیل سمیت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء، قیامت کے دن اس مسجد عشار سے ایسے شہداء اٹھائے گا لا یقوم مع شہداء بدر غیرہم، کہ شہداء بدر کے ساتھ ان کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یعنی ان کا درجہ، ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو مسجد بڑی اہم مسجد ہے، تو اس میں جا کر کوئی میرے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھے۔ ہم بھی جانے والوں سے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ میرے لیے 2 رکعت وہاں پہ پڑھ دو، 4 رکعت پڑھ دو، تو میرے لیے صدقہ یہاں ہم بھیج دیں کہ وہاں جا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جتنی مقدس جگہ ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اپنا مقصد زندگی نیک کام رکھیے، اس پر ثواب رکھیے، اور جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے دل کھول کر ہم دوسروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ جب ہم کسی کو ہدیہ کرتے ہیں کوئی ثواب، یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا کئی گنا، اس ایثار کرنے پر کئی گنا ثواب خود ہدیہ کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔